ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ اجتماع سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروس کا جو ایک سلسلہ جاری تھا، اس کتاب کے اختتام کے طور پر ہے۔ الحمدللہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے مایہ ناز مفتی اور ہمارے عظیم شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسان عطاری دامت برکاتہم العالیہ سیرت کے حوالے سے اور شمائل نبوی کے حوالے سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور عظمتوں کے حوالے سے مختلف سلسلے کرتے رہے ہیں اور جاری ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ اسی سلسلے میں سیرت کے حوالے سے ایک مختصر کتاب علامہ عبد الغنی المقدسی علیہ رحمہ کی کتاب تھی، اس کا درس جاری تھا اور وہ مکمل کیا گیا۔ سیرت کا باب جو ہے ایک اعتبار سے تو بڑا ذوق، محبت اور عشق والا بھی ہے۔ میں نے بہت سے بزرگوں کے حالات پڑھے ہیں کہ انہوں نے اپنے معمولات میں لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب تک سیرت کا کچھ نہ کچھ مطالعہ نہ کر لیں تب تک ہم آرام نہیں کرتے۔ تو یہ ایک تعلق کی بات ہے۔ درود پاک پڑھنے والے بھی اسی محبت کی وجہ سے درود پڑھتے ہیں، اور اسی طرح وہ بزرگان دین کے جو نمازوں کے بعد درود پاک کو اپنا معمول بناتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جو اپنی جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جو علامات ہیں اس میں ایک بڑی علامت آپ کی سیرت سے محبت اور سیرت کا مطالعہ ہے، کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے۔ تو ہمارے نصاب میں تو اس کا جتنا بھی حصہ شامل ہو، لیکن اس سے ہٹ کر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ سیرت کا مطالعہ کرنا ہماری زندگی کا معمول ہو، اور ہم مختلف مقاصد کے لیے سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں۔ سیرت کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، بہت سی آپ کی جن کے نام آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے ہوں گے۔ آج سیرت کے ایک دلچسپ پہلو کے حوالے سے میں کلام کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ سیرت کے بنیادی مآخذ و مراجع کیا ہیں۔ اچھا، یہ جو تنوع بیان کرنا مقصود ہے، جو مختلف صورتیں بیان کروں گا، اس کا ایک بڑا آپ کو فائدہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ کسی شے کو ایک ہی انداز میں پڑھتے رہنا یہ بعض اوقات انسان کو بور کر دیتا ہے۔ ایک ہی انداز میں پڑھتے رہنا جو ہے وہ دلچسپی باقی نہیں رہتی۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے مختلف انداز میں پڑھا جائے۔ جیسے اس کی مثال آپ فقہ میں لے لیں
کہ جب آپ فقہ کا مطالعہ کریں، اب اگر آپ بہار شریعت ہی پڑھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ بہار شریعت پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور یہ بہت ساروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب فقہی مسائل پڑھنے بھی ہیں، اور اس کے لیے بہترین کتاب ہمارے پاس بہار شریعت ہے، اور اس کو پڑھ کے اب پڑھا نہیں جا رہا، تو اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی تو مسائل پڑھیں احکام القرآن کے اعتبار سے، کہ قرآن مجید میں جو فقہی مسائل بیان کیے گئے وہ پڑھیں۔ احکام القرآن کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے حج کے ایام چل لیں تو آپ قرآن مجید کی وہ ساری آیتیں علیحدہ کر لیں، یا ساری آیتیں تلاش کر لیں کہ جس میں حج کا بیان ہے، حج یا عمرے کا بیان ہے۔ اب وہ ساری آیتیں پڑھیں، ان کی تفسیر پڑھیں، تو حج کے بہت سے مسائل آپ کو قرآن پڑھنے کے ضمن میں معلوم ہو جائیں گے، اور ایک دلچسپی بھی باقی رہے گی۔ اس کے بعد اسی باب کو حدیث سے لے لیں، حج کا باب ہے، حدیث سے آپ پڑھ لیں۔ پھر حج کا باب ہے، اس کو سیرت سے پڑھ لیں آپ، کہ سیرت کی کتابوں میں حج کا باب بڑا مفصل لکھا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس کو کسی فقہی متن سے پڑھ لیں، آپ حج کے باب فقہی متن سے پڑھنے کے بعد اب کسی علت والی کتاب سے پڑھ لیں، پھر آپ کسی اردو فتاویٰ کی کتاب سے وہ باب پڑھ لیں، پھر اس کے ساتھ آپ بہار شریعت سے پڑھ لیں، پھر آپ حج و عمرہ کے متعلق لکھے گئے فتاویٰ کو پڑھ لیں۔ تو جب 8-9 انداز میں آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو یاد بھی زیادہ رہے گا، آپ کی دلچسپی بھی زیادہ ہوگی، اور آپ کے علم کے اندر وسعت بھی اسی اعتبار سے آئے گی۔ یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے، اور اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ اسے ہم سیرت کے اوپر منطبق کریں، کہ سیرت کا مطالعہ کرنا ہو۔ ویسے تو سیرت الحمدللہ ایک اتنا لذیذ جو ہے وہ ٹاپک ہے، ایک سبجیکٹ ہے، کہ اسے تو مسلسل بھی پڑھتے رہے تو اس میں کبھی بوریت نہیں ہوتی۔ جیسے فقہ ہے تو فقہ پڑھ کے تھوڑا سا ذرا طبیعت مزمل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک قلبی تعلق، ایک لگاؤ، ایک لگن، ایک محبت، اور ایک نیاز مندی کا جو تعلق ہے، اس کی وجہ سے انسان سیرت کی 20 کتابیں پڑھ دیتا ہے، اور اس کا لطف اور اس کا مزہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ لیکن علمی وسعت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو علمی وسعت آپ کو ملے گی اور جو دلچسپی میں اضافہ ہوگا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیرت کی جو مآخذ کی وسعت ہے، اگر اس کو آپ پیش نظر رکھیں اور اس انداز میں اس کا مطالعہ کریں، تو امید ہے کہ مطالعہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا، معلومات بھی بہت اچھی ہوں گی، مطالعے میں وسعت بھی رہے گی، سیرت کا بھی پتہ چل جائے گا، اور علم پڑھنے کے مختلف انداز بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ اب وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جیسے لفظ سیرت ہے، سیرت جو ہے، سیرت کا مطلب چال چلن، روش، طریقہ، اخلاق، اور یہ اس کے لغوی اعتبار سے معنی ہے۔ اور اصطلاح کے اندر لفظ سیرت اکثر و بیشتر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، آپ کے احوال مبارکہ کے لیے مختص ہو گیا، اکثر و بیشتر۔ تو اب لفظ سیرت اگر بولے کہ کل میں ایک سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس سے کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ وہ کسی اور کی سیرت پڑھ رہا تھا، فوراً یہ ذہن میں یہی آئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ رہا تھا۔ تو لفظ سیرت مطلق بولا جائے تو اس سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہوتی ہے۔ ہاں، لفظ سیرت اگر اضافت کے ساتھ بولا جائے تو یہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیرت حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سیرت سیدنا صدیق اکبر، سیرت خلفائے راشدین، سیرت عشرہ مبشرہ، سیرت مولا علی، تو سیرت امام حسین، تو یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اضافت کے ساتھ۔ اور مطلق جو لفظ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال مبارکہ، آپ کی حالات زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر لفظ سیرت جو ہے یہ شروع زمانوں میں تو یہ استعمال ہوتا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات، سرایا اور جہاد کے بارے میں۔ تو کتاب السیر یا کتاب السیرت یا کتاب المغازی، جب یہ الفاظ کہے جاتے تھے تو اس سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات اور آپ کے سرایا، جس میں آپ گئے اور جس میں آپ نہیں گئے، وہ مراد ہوتے تھے۔
اور اسی لیے آج تک لفظ سیرت جو حدیث کی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے بخاری کے اندر یا دیگر کتابوں میں، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر زیادہ تر اس میں جب کتاب السیر کا لفظ آئے گا تو اس کے آگے جہاد کے واقعات ہوں گے، غزوہ احد کا بیان، غزوہ بدر کا بیان، غزوہ حنین کا بیان، آگے سارے یہ ابواب چلیں گے، اور اسی کے اوپر یہ تاریخ واقدی ہے، تو اسے مغازی واقدی بھی کہتے تھے، سیرت واقدی بھی کہتے ہیں، سیرت ابن ہشام ہے، سیرت ابن اسحاق ہے۔ تو یہ جو تھے یہ سارے سیرت کے الفاظ یہ جہاد کے لیے اور غزوات کے لیے استعمال ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر اس لفظ کے اندر وسعت آ گئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ کو، پورے حالات زندگی کو لفظ سیرت کے ساتھ تعبیر کیا جانے لگا۔ تو اب سیرت کے نام پہ جو کتابیں ملتی ہیں اس میں تنہا غزوات نہیں ہوتے، بلکہ اس میں پوری حالات زندگی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لفظ کے حوالے سے جو لفظ کے اعتبار سے ابتدائی باتیں تھیں وہ۔ اب اس کے جو ماخذ و مراجع ہیں، ماخذ و مراجع میں آپ ذہن میں رکھیں کہ سیرت کا سب سے بڑا اور سب سے مستند اور سب سے قوی ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دیگر واقعات و روایات ہمارے پاس موجود نہ بھی ہوتے تو قرآن مجید سے سیرت کا بہت بڑا حصہ معلوم ہو جاتا، کیونکہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احوال اور حالات کے مطابق ہوتا رہا، کہ جیسے جیسے جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ توحید کے لیے آپ کام کرتے رہے، ویسے ویسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو اب اگر اس انداز کے اندر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ قرآن مجید کی آیات کو سیرت کے طور پہ مطالعہ کریں تو ہر ایک کو اس کے حسب علم اور حسب قوت استخراج جو ہے اسے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کا 1/3 2/3 حصہ جو ہے وہ سیرت کے بیان پر مشتمل ہے۔ ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان، وہ تو علماء نے فرمایا کہ سارا قرآن سرکار کی شان میں، سورہ فاتحہ سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور اس کی ایک بڑی واضح دلیل تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت جو ہے وہ رب کی ربوبیت کی اور سرکار کی نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن معجزہ ہے اور سارا قرآن ہی معجزہ ہے، تو معجزہ کس کا ہے؟ تو شان کس کی ہوئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ٹھیک، تو ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ سارا قرآن ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، لیکن اس میں جو سیرت کا حصہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سیرت کا جو بیان ہے اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو آیات کے اندر ایک تسلسل نظر آئے گا کہ جگہ جگہ جو ہے آپ کو سیرت نبی پاک علیہ السلام کا عمل، یا آپ کو کچھ کہا گیا، یا آپ کے کیے ہوئے پر کچھ کہا گیا، یا آپ نے جو کیا تھا، یا جو آپ نے فرمایا تھا، یا جو لوگ آپ کے سامنے آئے تھے، جو لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا تھا، حسن سلوک کیا یا معاذ اللہ بد سلوکی کی، ادب کیا یا گستاخی کی، یہ آپ کو اسی انداز کے اندر سارا چلتا ہوا ملے گا۔ اب جیسے اگر آپ قرآن مجید سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، اخلاق اگر آپ یہ علیحدہ کرنا چاہیں تو کتنی آیتیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اب من انفسکم اس کی جو تفصیل آپ نے سنی ہوگی تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کا بیان، اور حریص علیکم تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، یہ آپ کی ایک قلبی کیفیت کا بیان، رؤوف و رحیم ہیں یہ آپ کی صفات کا بیان۔ اسی طریقے سے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ آپ کے اخلاق کا بیان، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ سخت ہوتے، ترش مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا بیان۔
اسی طریقے سے اور کتنی آیتیں جو ہے وہ اس حوالے سے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو یہ جو اوصاف ہیں یہ صحابہ کرام کے بھی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اوصاف. اسی طرح یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ نفوس، تزکیہ ارواح، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. تو یہ اخلاق کی چند آیتیں میں نے عرض کی ہیں. اب آپ اس طرح کی آیات کو اگر جمع کریں گے تو جتنی بھی شان کی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں گی. آپ کا کردار کے جو نمایاں پہلو ہیں وہ کیا تھے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. تاکہ اے حبیب تم نکالو انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف. تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے اعتبار سے. اچھا، اسی طرح اب تھوڑا سا آگے چلیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ مکرمہ کے کتنے واقعات کہ جن کے اندر کفار کی طرف سے بڑی تکالیف پہنچائی گئیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار فرمایا گیا کہ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. یہ لوگ آپ کو غمزدہ نہ کریں. کافروں کا کفر میں دوڑتے جانا یہ آپ کو غمزدہ نہ کرے. تو اب یہ کیا تھا؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی کیفیت ہی حزن کی، اور اس حزن کی کیفیت کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اور اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ مکی زندگی کے ساتھ. یا فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو افسوس کی وجہ سے آپ اپنی جان ہی قربان نہ کر دیں. آپ اتنا جو ہے وہ نہ کریں، اپنے اوپر غم کا اظہار نہ کریں. ان علیک الا البلاغ لست علیہم بمسیطر. تو یہ وہ جو احوال اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تبلیغ تھا، یہ اس کا بیان ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنا. تو یہ سارے آپ کے تبلیغ کے احوال ہیں. پھر اس کے بعد ہجرت کا معاملہ ہے، تو آپ ہجرت کے اندر جو ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے ان کی تو اللہ ان کی مدد فرمائے گا، جیسے اس نے پہلے بھی کی ہے. جب یہ اپنے گھر سے نکلے تھے، دو میں سے دوسرے جب یہ غار کے اندر تھے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ہجرت کا بیان. واقعہ ہجرت کے بعد اب مدینہ منورہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پہنچے، تو مدینہ منورہ کے احوال چلتے رہے. اب اس کے اندر نمازوں کا بیان بھی ہے، اس میں آپ کے جو ہے وہ اور بڑے خوبصورت واقعات کا بیان بھی ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اندر کی ایک حالت کا بیان ہے کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. ہم آپ کو پسند ہے تو پھیر دو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. اور ساتھ ہی صحابہ کرام سے فرما دیا کہ تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی کیفیت بھی ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کی جو ایک ادا تھی، اس کا بیان بھی. اسی طرح عبادت کے اعتبار سے ہی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا بیان ہے. اسی راتوں کے اٹھنے کو بیان فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن اس وقت زبان اور دل ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں اور بات سیدھی نکلتی ہے. تو یہ رات کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل مبارک تھا، یہ اس کا بیان. ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن کے وقت آپ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، رات کو آپ قیام کرتے ہیں، دن میں بہت سے کام ہوتے ہیں، تو لہذا اپنے قیام اللیل کو تھوڑا سا کم کر لیں.
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تہجد کی نماز ہے خاص آپ کے لیے. قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے جو ہجرت تھی یہ اسی کے اعتبار سے ہے کہ مکے سے جانا اور مدینے میں آنا دونوں کو خیر کے ساتھ کر دے، وہ بھی اچھا ہو یہ بھی اچھا. تو یہ آپ کی جو اس ہجرت کا بیان ہے. اسی طرح آپ کی نماز ہی کے حوالے سے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. تو یہ جو وربک فکبر اور والرجز فہجر اور وثیابک فطہر، اس کا تعلق نماز کے ساتھ. یہ آپ کی نمازوں کا بیان. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے طاہر ہادی، یہ عبادت ہم نے قرآن ہم نے آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، عبادت میں تخفیف کریں. تو اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اور اس عبادت کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ، آپ کی سیرت کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ. اچھا، پھر اس کے ساتھ غزوات کو آپ دیکھیں گے تو غزوات کا تو بڑی کثرت کے ساتھ بیان قرآن مجید کے اندر ہے. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے. غزوہ حنین کے بارے میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ تمہاری مدد فرمائی، اور انہی کے اندر ایک یوم حنین تھا جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا، خود پسندی میں ڈال دیا، تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی. تو اب یہ یوم حنین، غزوہ حنین کا جو بیان تھا، اور اس میں کیا تھا کہ اس میں خود پسندی جن لوگوں میں آئی تھی سو آئی تھی، لیکن وہ جو معاف ہوئی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہوئی. کہ خدا نے جو سکینہ نازل فرمایا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور اس سکینہ جو سرکار پہ اترا، سرکار کے صدقے صحابہ کرام پہ اترا. تو یہ سکینہ کا اترنا جو ہے، یہ یوم حنین کا جو واقعہ ہے، یہ قرآن مجید کے اندر. والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم، غزوہ احد کا بیان کہ رسول تمہیں پکار رہے تھے اور تم آگے آگے جا رہے تھے. جب ایک بھگدڑ مچ گئی تو اس کے اعتبار سے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم، اگر یہ شہید ہو جائیں یا دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اپنے پاؤں پہ پلٹ جاؤ گے. غزوہ احد کا بیان. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکہ کے بارے میں. تو یہ جتنے بھی یہ میں نے آپ کے سامنے آیات عرض کی ہیں، تو یہ قرآن مجید کے اندر اس طرح کثرت کے ساتھ موجود ہے. یہ تو ایک سرسری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو اسی لیے بعض علماء نے تو اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ سیرت قرآن کی روشنی میں، تو قرآن پاک سے پھر پوری سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے. اچھا، ایک اور آیت مبارکہ جو ہے وہ برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کے ساتھ جو آپ کی تشریف آوری، ان کے پاس بیٹھنا، انہیں اپنی صحبت سے نوازنا تھا، اس پر جو رب کا حکم تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے حبیب ان کے ساتھ بیٹھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے. اسی طرح وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انہی کا بیان ہے. اسی طرح مہاجرین و انصار کے بارے میں جتنا کچھ ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ مہاجرین و انصار کے بارے میں جتنا کچھ بھی ہوگا، مہاجر ہیں تو ہجرت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اور انصار مہاجروں کے لیے انصار بنے. تو یہ جو مہاجر آئے تھے تو یہ کس کی پیروی کرتے ہوئے آئے تھے، اور کس کے قدموں کے پیچھے چلتے ہوئے آئے تھے، اور کس کے کہنے پر آئے تھے، اور کس کی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. تو اب یہ ایک مطالعے کا انداز اور یہ ایک ماخذ کا بیان ہے کہ سیرت کا پہلا ماخذ قرآن مجید.
تو اب آپ قرآن مجید کا مطالعہ اس انداز میں کریں کہ آپ کے سامنے سیرت جو ہے وہ اس انداز میں گزر جائے. بعض لوگوں نے کوشش کی تھی اور وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے، بلکہ علماء نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ اس کے اور مفاسد ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تو 23 سال کے عرصے میں اترا، اور جس ترتیب سے اترا لکھا اسی ترتیب سے نہیں گیا. یعنی ایسا تو نہیں نا کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے اور سورہ ناس آخری سورت ہے اترنے میں، ایسا نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں تو چلیے قول ہے، لیکن سورہ ناس کا تو بالکل ہی نہیں نا کہ آخری سورت یہ اتری تھی. ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب نزولی اور ہے، اور ترتیب مصحف جو ہے وہ اس سے جدا ہے. بعض لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ قرآن مجید کو ترتیب نزولی سے لکھیں، کہ پہلے یہ اتری، پھر یہ آیت اتری، پھر یہ آیت اتری، پھر یہ آیت اتری. اس سے ایک جو فائدہ ہوتا اگر وہ کیا جاتا، لیکن دیگر مفاسد کی وجہ سے وہ بھی حاصل کرنا درست نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ اسلام کی پوری تاریخ جو تاریخ نبوی بنتی ہے وہ اس سے سامنے آ جاتی. لیکن چونکہ ممکن ہی نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس کا التزام نہیں کیا تھا کہ پہلے کون سی اتری. کسی کسی کے بارے میں ہے کہ کون سی آیت کب اتری، کس موقع پہ اتری، لیکن یوں ترتیب کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام نے التزام نہیں کیا، سلف صالحین نے التزام نہیں کیا. تو جس شے کے بارے میں اہم ہو اور صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین التزام نہ کریں، اس پہ بعد والوں کا التزام کرنا اکثر گڑبڑ پیدا کرتا ہے. تو اس لیے پھر اس کو نہیں لیا گیا. تو ورنہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ مکی صورتوں کو ایک طرف کر لیں، مدنی صورتوں کو ایک طرف کر لیں، مکی صورتوں کے اندر کون سی کس موقع پہ اتری تھوڑا سا اسے علیحدہ کر لیں، اور مدنی صورتوں میں کون کس موقع پہ اتری تھوڑا سا اسے علیحدہ کر لیں، تو ایک حد تک ایک ترتیب آپ کے سامنے آ سکتی ہے. اب اس ترتیب کے اعتبار سے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اب آپ دیکھیں کہ سیرت کا ایک نیا باب اور ایک نیا انداز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ سیرت کے پہلے ماخذ کے اعتبار سے میں نے عرض کیا. سیرت کا دوسرا ماخذ اور بڑا واضح ہے، اور وہ ہے احادیث طیبہ، حدیث نبوی. حدیث نبوی سب سے بڑا ماخذ سیرت طیبہ کا، کیونکہ جتنی کثرت کے ساتھ روایات اس میں ملیں گی، لازمی بات ہے کہ قرآن مجید میں اتنی آیات آپ کو نہیں مل سکتی. تو احادیث طیبہ جو ہیں اس میں کیا ہے کہ اگر آپ حدیث کی کتابوں کو ایک مرتبہ سیرت کی نظر سے دیکھیں، کتابیں جو ہے مختلف انداز میں ہیں. جیسے معجم جو کتابیں ہوتی ہیں وہ ایک مشائخ کی ترتیب پہ ہوتی ہیں کہ ایک ایک شیخ کی حدیثیں جو ہے ساری نقل کر دی جاتی ہیں. مسند جو ہے وہ صحابہ کرام کی ترتیب سے ہیں کہ ہر صحابی کی جتنی روایتیں وہ ساری کی ساری نقل کر دی. سنن جو ہیں وہ اپنی فقہی ترتیب کے اعتبار سے حدیث کی کتابیں. لیکن جو جامع کتابیں ہیں، جامع کتابیں جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، کہ جس میں 8 ابواب ہوتے ہیں، اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں جو ہے وہ فضائل بھی ہوتے ہیں، مناقب بھی ہوتے ہیں، آداب بھی ہوتے ہیں. تو اس میں نمبر 1 کتاب المناقب، وہ بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ اس میں سیرت کا معتد بہا حصہ مل جاتا ہے. اور اسی طرح یہ جو کتاب الوحی وغیرہ ہے اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. بخاری کو آپ لے لیں تو بخاری کے شروع میں کیا ہے؟ کتاب الوحی. اچھا، اسی طرح فضائل النبیین ہے اس میں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں، پھر کتاب المناقب ہے اس کے اندر، پھر جو کتاب الآداب ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات زندگی، آپ کے معمولات آداب، جو کتاب الآداب ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے اس طریقے سے تھے، پیتے اس طرح تھے، لیٹتے اس طرح تھے، سوتے ایسے تھے، باتیں اس طرح کرتے تھے، آپ کا فلاں چیز میں یہ انداز تھا، لباس آپ کا اس انداز کا ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی. تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں سیرت کا حصہ ہیں. تو اب بقیہ فقہی مباحث اور دیگر جو مباحث ہیں اگر آپ وہ نکال کر ایک مرتبہ بخاری کو ہی اس انداز میں پڑھ لیں کہ سیرت من البخاری، تو آپ کے سامنے ایک سیرت بڑے یونیک انداز کے اندر آ جائے گی. بخاری بھی پڑھی جائے گی، سیرت بھی پڑھی جائے گی. اسی طرح دیگر حدیث کی کتابیں، مسلم کے اندر بھی آپ کو ایسے ملے گا، ترمذی کے اندر بھی آپ کو ایسے ملے گا. ایون کہ جو سنن کی کتابیں ہیں
تو سنن کی کتابوں میں بھی بڑے کثیر ابواب ایسے ملیں گے کہ جن کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہوگا، حتیٰ کہ جو فقہی احکام ہوتے ہیں تو ایک تعداد ہے فقہی احکام کی کہ جس کے ساتھ کوئی واقعہ جڑا ہوتا ہے اور وہ واقعہ سیرت کا حصہ ہوتا ہے. جیسے ایک صحابی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجوریں لے کے آئے تو فرمایا کہ یہ کون سی کھجوریں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ میرے پاس 2 سا دوسری کھجوریں تھی ہلکی قسم کی، تو وہ میں نے چینج کر دی، ایک سا جو ہے وہ اچھی والی کھجوروں کے ساتھ، اور وہ اچھی والی کھجوریں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوہ عین الربا، اوہ یہ تو سیدھا سود ہے. وہ ہے نا جنس کی جنس کے ساتھ بیع ہو تو برابری اس میں ضروری ہوتی ہے. تو 2 کلو کھجور 4 کلو کھجوروں یا 8 کلو کھجوروں کے بدلے میں کم زیادتی کے ساتھ بیچیں گے تو اگرچہ وصف کے اندر کمی بیشی ہو لیکن جنس ایک ہے، جنس و قدر ہے، تو کمی بیشی ناجائز ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اس کو فقہاء کرام نے کہاں لکھا ہے؟ اس کو سود کے باب میں لکھا ہے، کتاب الربا کے اندر لکھا ہے، لیکن بذات خود کیا یہ سیرت کا واقعہ نہیں ہے سیرت کا واقعہ. اسی طرح اور کتنے اس طرح کتاب العلم ہے، بخاری شریف کے اندر کتاب العلم ہے. کتاب العلم کے اندر بڑے وہ خوبصورت جو ہے وہ روایات ہیں. جیسے وہ ایک روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سا درخت ہے کہ جو مسلمان کے ساتھ مشابہ. اب وہ بعد میں یعنی کہ فرما دیا کہ کھجور کا درخت ہے. اب وہ ایک پورا واقعہ ہے، وہ کتاب العلم کے ساتھ ہے، وہ سوال کے ذریعے علم سکھانے کے اوپر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ تو سیرت کا ہی ہے. تو واقعہ سیرت کا. تو یوں حدیثوں میں، حدیث کی کتابوں میں جو سیرت کے نام پہ یا جو آداب کے نام پہ نہ بھی ہو اس میں بھی سیرت ہوتی ہے، اس میں بھی سیرت ہوتی. تو یہ احادیث طیبہ جو ہیں یہ سیرت کا ایک بہت بڑا ماخذ ہوتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو مواد ملتا ہے وہ حدیث کی کتابوں سے ملتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ تیسرے نمبر پہ جو کتابیں کہ جن میں سیرت کا بہت زیادہ مواد ملتا ہے وہ ہیں کتاب المغازی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غزوات ہیں اس پر جو کتابیں لکھی گئی، کیونکہ پہلے میں نے عرض کیا نا کہ سیرت کا لفظ بولا ہی ان پہ جاتا تھا، جہاد پہ، جنگوں پہ اور غزوات پہ اور سرایا پہ. تو اس پر اور پچھلی جو شروع میں کتابیں لکھی گئی وہ بھی اسی پہ لکھی گئی. تاریخ واقدی جو ہے، تاریخ واقدی کے اندر سیرت کے بقیہ واقعات نہیں ہیں، یہی ہے سارا. اسی طرح سیرت ابن ہشام کے اندر بھی ایک بڑا حصہ یہی والا ہے. تو یہ سیرت کی کتابیں اس طرح کی ایک آدھ نہیں ہیں، بہت ساری ہیں. تو اب اگر وہ مطالعہ کریں گے تو اس میں پورا ملے گا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ حیات طیبہ کا ایک بڑا حصہ کفار سے مقابلہ کرنے میں گزرا ہے. اگر آپ مدنی سیرت کو دیکھیں تو پہلے سال کے علاوہ یا پہلے سال کے آخر تک بھی جو چھوٹے موٹے سرایا قسم کے ہیں وہ تو شاید پیش آئے تھے، ورنہ کوئی سال ایسا ہے نہیں کہ جس کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ نہ پیش آیا. تو یہ جتنے تو آپ کی حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کفار سے مقابلے میں گزرا ہے. تو اس لیے اس کو بطور خاص محفوظ کیا گیا اور وہ آپ کی سیرت کا اتنا بڑا حصہ ہے. اور اس پر جدید و قدیم زمانے میں کتابیں لکھی گئیں. تو اب یہ جو کتابیں ہیں یہ کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ کو سیرت کا ایک جدا رنگ جو ہے وہ نظر آئے گا. کتاب الآداب کے اندر سیرت اور نظر آئے گی، ٹھیک ہے. کتاب العبادات میں سیرت اور نظر آئے گی، اور کتاب الفضائل و مناقب کے اندر سیرت کا کچھ اور رنگ نظر آئے گا، اور کتاب المغازی کے اندر سیرت کچھ اور نظر آئے گی. اور یہ جو سارے ابواب ہیں یہ وہ ہیں کہ جن سے مل کے بنتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ایک فیز اور ایک انداز نہیں سیرت کا کہ جسے ہم یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ یہی سیرت ہے اور یہی حیات طیبہ کا درس ہے اور یہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں. 3 نام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کا، اور کامل اتباع ہوتی ہے کامل سیرت سے. سیرت سے مراد وہ حصہ کہ جو امت کے لیے مشروع ہے. سیرت میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی جو امت کے لیے مشروع ہے، اور اس میں یہ سارے ابواب ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ مختلف لوگ سیرت کے مختلف ٹکڑوں کو لے کے
اسی پر زندگی گزارتے ہیں. بعض عبادات میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ بقیہ چیزوں کو اصلاً فراموش کر دیتے ہیں. بعض معاملات میں اس طرح لگتے ہیں کہ بقیہ چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں. بعض آداب کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. عبادت ان کی نظر میں ہلکی ہو جاتی ہے اور آداب زندگی زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں. بعض جو ہے وہ عقیدے کے موضوع کو لے لیتے ہیں اور بقیہ چیزوں کا جو اعتدال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک ہے ایک شے کو زیادہ کرنا، بقیہ کو کم کرنا. ایک ہے ایک کو کرنا، بقیہ کو فراموش کر دینا. دونوں میں فرق ہے. ٹھیک. تو جو سیرت ہے وہ اس ساری وسعت کا نام ہے، اور اس ساری وسعت پر وہ اسوہ حسنہ کا اطلاق ہے. بلکہ اسوہ حسنہ کی جو آیت ہے، اگر اس کا آپ سیاق و سباق دیکھیں گے تو یہ اصل غزوہ احزاب کے بارے میں، اس کا سیاق ہے سورۃ الاحزاب کی آیت ہے یہ. اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ جو اس غزوے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا، جو آپ کا حوصلہ تھا، جو آپ کی ہمت تھی، جو آپ کی استقامت تھی، جو آپ کا بلند حوصلہ تھا، جو صحابہ کرام کو ہمت دلانا تھا، جو قلت کے ساتھ کثرت کا مقابلہ کرنا تھا، جو خدا پہ آپ کا توکل کرنا تھا اور دل میں گھبراہٹ نہ آنے دینا تھا، اور قلیل تعداد کو بہت اچھے انداز میں استعمال کرنا تھا، اور تدبیر کو بہترین انداز میں استعمال کر کے خندق آپ کا کھودنا تھا. اور منافق ساتھ موجود ہیں اور وہ شر انگیزیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو بھی سنبھالنا اور ان کی شر انگیزی کا بھی مقابلہ کرتے رہنا، اور دوسری طرف جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ لگا کے رکھنا. تو یہ جو آیت مبارکہ اسوہ حسنہ ہے، اس کا اصل جو سیاق و سباق ہے وہ یہ. تو اب سیرت کا اور اسوہ حسنہ کا جو پتہ چلے گا وہ ان سب چیزوں کا مطالعہ کر کے چلے گا. اس کو آپ تنہا کسی ایک باب میں منحصر کر کے، صرف ہمارے ہاں موسٹلی کیا ہوتا ہے، اسوہ حسنہ کا لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ صرف حسن اخلاق کے اندر. حسن اخلاق، حالانکہ جو اصل عبارت النص ہے وہ کسی اور جگہ کی ہے. ویسے اسوہ حسنہ کے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا. خصوص سبب کا اعتبار نہیں، عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے. یہ تفسیر کا قاعدہ ہے. تو اس اعتبار سے اسوہ حسنہ ہر اعتبار سے، لیکن جو سبب نزول ہوتا ہے اس کی اپنی خصوصیت ضرور ہوتی. اور سبب نزول کے بارے میں یہ جو اصول ہے، العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص سبب، یہ جو اصول ہے اس میں یہ ساتھ میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ جو سبب نزول ہے وہ قطعیت کے ساتھ اس آیت میں داخل ہوگا. بقیہ تو عموم کے اطلاق اور استدلال کے اعتبار سے ہوں گے، لیکن جو سبب نزول ہوگا وہ قطعیت کے ساتھ ہوگا. تو اب جو اس کا پورا ایک وہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو اب اگر اس کو مطالعہ نہیں کریں گے اور اس سے ہٹ کر جسٹ وہ آیت لے کے عموم الفاظ سے آپ پڑھتے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے جس کی کتاب پڑھی ہے اور جس نے اس کو جس انداز میں بیان کیا ہے اسی کے اندر آپ رہ جائیں گے. جبکہ آپ نے اسی کو قرآن پاک کی اس پوری صورت کے سیاق میں پڑھا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا. تو یہ تیسرا ماخذ ہے مغازی اور سرایا. ایک چوتھا بڑا خوبصورت ماخذ ہے اور وہ ہے کتب شمائل. کتب شمائل، شمائل کے اوپر جو ہے وہ ہمارے مفتی حسان صاحب نے ماشاءاللہ پوری سیریز کی ہوئی ہے سلسلوں کی، اور بڑی وہ خوبصورت ماشاءاللہ وہ بیان تھا سارا. تو شمائل کیا ہے؟ شمائل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن و جمال ہے، اور جو آپ کی معمولات زندگی ہیں، اور جو آپ کے اخلاق کریمہ ہیں، اور جو آپ کے متعلقات ہیں، ملبوسات ہیں، مشروبات ہیں، مطعومات ہیں، اور دیگر آپ کی جو مملوکات ہیں، جو ظاہری اعتبار سے بھی آپ کی مملوکات ہیں، وہ والی چیزیں اس کے اندر آ جاتی. تو اب شمائل کا جب آپ پڑھتے ہیں اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے رخسار مبارک، آپ کی چمکتی پیشانی، آپ کے خوبصورت بال، آپ کا پیارا امامہ، آپ کی روشن داڑھی، آپ کے چمکتے ہوئے دانت، تو یہ سارا جو ہے شمائل کے بارے میں ایک بندے کا ایک جملہ ہے، کسی عالم کا جملہ تھا، بڑا خوبصورت جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ شمائل کو دل سے پڑھیں، شمائل کو دل سے پڑھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے چل پھر رہے ہیں.
کیونکہ زیارت رسول کا بہت بڑا وظیفہ کیا ہے؟ تصور، ٹھیک ہے نا، تصور کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کا، آپ کے چہرہ اطہر کا، آپ کے وجہ کریم کا جو ہے وہ تصور دل کے اندر جمانا، اور جتنا وہ جما کے درود پاک پڑھا جائے زیارات کا سلسلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو شمائل ہوتے ہیں، شمائل کے اندر خوبی یہ ہوتی ہے کہ شمائل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ذات مصطفیٰ کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ طواف محبت ہے، ٹھیک ہے، طواف عبادت تو نہیں ہے، نہ طواف تعظیم ہے کہ طواف کی وہ اور ہے، یہ تخیلاتی جو ہے یہ طواف محبت ہے کہ آدمی شمائل پڑھتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال مبارکہ اور آپ کا حسن مبارک اور آپ کے جو ہے وہ اعضائے مبارکہ کا جمال اور کمال، یہ سب جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا یوں کہہ لے کہ ایمان افروز اور دلکش باب ہے کتابوں کا۔ ان کتابوں کی جو لذت ہے اور ان کتابوں کی جو روحانیت ہے اور ان کتابوں کا جو مزہ ہے، تو مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ شاید کسی اور کتاب کے اندر وہ مزہ نہیں آتا جو ان کتابوں میں آتا ہے، کہ جب آپ جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، نوال مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ اور باقی ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو دل کو کشش ہوتی ہے، تو وہ کشش جو ہے وہ حاصل زندگی ہے۔ وہ کشش جو ہے وہ جو دل کے اندر ایک میلان پیدا ہوتا ہے، وہ میلان ہی تو وہ چیز ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یا وہ جو ہے وہ کشش ہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا کہ جب اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ تو یہ شمائل کی کتابیں ہوتی ہیں۔ شمائل پہ بہت سی کتابیں ہیں، شمائل ترمذی اس کی مشہور ترین کتاب ہے، اور اردو کے اندر بھی ذکر جمیل مولانا شفیع کاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اردو میں اور بھی شمائل کی کافی ساری کتابیں ہیں۔ سلام رضا جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، سلام رضا پڑھیں گے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اشعار آپ پڑھیں تو اعلیٰ حضرت العلماء نے ایک یوں کہہ لیں کہ وہ اشعار کی ایک پوری جو ہے نا وہ ایک ترتیب ہے کہ جس میں بال مبارک تو ابرو مبارک تو یہاں رگ ہاشمی جو ہے اس کا بیان ہے، تو بینی مبارک کی بلندی پہ لاکھوں سلام ہیں، تو کان مبارک ہیں، آپ کے گھٹنے مبارک ہیں، آپ کی ایڑیاں مبارک ہیں، پنڈلی مبارک ہے، آپ کی کمر مبارک ہے، آپ کے جو ہے وہ دستے کریم ہے، آپ کے ہاتھ مبارک ہیں، انگلیاں ہیں۔ تو یہ جو باب ہے سارا شمائل کا، تو یہ والا شمائل کا باب پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ سیرت آپ کے سامنے کیسے آتی ہے۔ اور یہ ہمارے اعتبار سے، مسلمانوں کے اعتبار سے، اہل سنت کے اعتبار سے، یعنی ہمارے لیے سیرت کا جو سب سے پر لطف اور مزیدار باب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ بقیہ چیزیں اتنی نہ بھی ذرا ترکیب میں ہوں اور یہ والی بیان کرتے رہیں تو اس سے ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ انت مع من احببت۔ اس شمائل کو پڑھنے، سننے، سنانے کے نتیجے میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، اس محبت کا ثواب کیا ہے کہ المرء مع من احب، انت مع من احببت۔ تو اس کا ثواب سب سے بڑا ہے، اس کا ثواب سب سے بڑا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ثواب یہی ہے کہ یا تو 10، 50، 100، 200، 400 نیکیاں مل جائیں اور یا قرب مصطفیٰ مل جائے، میت محبوب مل جائے، تو اس سے بڑھ کے ثواب کیا ہوگا۔ تو یہ شمائل کا باب ہے کہ اس کا آپ مطالعہ کریں تو اس سے آپ کے سامنے بہت خوبصورت اور بڑی پیاری چیزیں جو وہ آ جائیں گی۔ اچھا، اسی میں جو ہے وہ یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ یہ اس طرح کے ہمارے کافی سارے فضائل ہمارے مفتی حسان صاحب کو ہی حاصل ہے کہ اسی میں شمائل کے اعتبار سے ہی، شمائل و فضائل کے اعتبار سے ہی عظیم کتاب یا مشہور ترین کتاب جو ہے وہ شفا شریف ہے۔ تو اب شفا شریف جو ہے وہ بھی شمائل، فضائل اور متعلقہ مسائل پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کا بھی الحمدللہ پورا انہوں نے ایک بہت لمبی سیریز کے اندر اس کے دروس دیے تھے اور مدنی چینل پہ چلے بھی تھے، یوٹیوب پر بھی موجود ہوں گے۔ تو شفا شریف جو ہے یہ بھی اس حوالے سے بہت زبردست کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت شاندار کتاب، اگرچہ اس میں سیرت بھی ایک مفصل انداز میں ہے اور وہ جدا ٹاپک ہے،
لیکن خود شمائل ہی کے اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ اس میں جو شمائل کے اندر ہے مواہب اللدنیہ، اس میں بھی شمائل پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کلام ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جم الوسائل شرح شمائل، وہ اور زیادہ اس کو شمائل کو جو ہے وہ کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ اور یہ جو ہے نسیم الریاض یہ بھی شرح ہے، اس میں بھی شمائل کا باب بہت خوبصورت۔ تو یہ چند ایک صورتیں ہیں جو میں نے اس حوالے سے بیان کی کہ سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو اس میں تنوع کے ساتھ اور مختلف انداز کے ساتھ آپ کیسے سیرت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں مختلف ابواب کے اندر جو سیرت کا بیان ہے، لیکن وہ چونکہ زیادہ ہیں ابھی بیان نہیں ہو سکیں گی۔ تو یہ جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہے، قرآن مجید سیرت کے ماخذ کے طور پہ، احادیث مبارکہ سیرت کے ماخذ کے طور پہ، کتاب المغازی سیرت کے جو ہے وہ ماخذ کے طور پہ، اور شمائل کی جو کتابیں ہیں یہ سیرت کے ماخذ کے طور پہ۔ تو ان کا مطالعہ جو ہے یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ درس نظامی جو ہے یہ پورا عالم نہیں بناتا، ٹھیک ہے، یہ عالم بننے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ درس نظامی کے اندر سیرت کو ایز اے سبجیکٹ کے بہت تفصیل سے نہیں پڑھایا جاتا، کچھ تو شامل ہے لیکن ایز اے سبجیکٹ کے پورا نہیں پڑھایا جاتا۔ جبکہ سیرت یوں کہہ لیں کہ ہمارے سامنے دو ہی چیزیں ہیں۔ جب ہم لفظ بولتے ہیں، دو لفظ ہیں، یا تو ہم لفظ بولیں گے قرآن و سنت یا بولیں گے قرآن و سیرت۔ قرآن و سنت اور قرآن و سیرت۔ سنت کیا ہے؟ سنت کا مطلب بھی طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ؟ جس طریقے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور جو طریقہ آپ نے امت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو سنت کا بھی آخر معاملہ جا کے سیرت کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ تو دین جو ہے وہ نام دین کے بنیادی ترین ماخذ قرآن و سنت اور قرآن و سیرت ہے، اور دین پر عمل کرنے کے بنیادی ماخذ جو ہیں وہ قرآن و سنت ہیں۔ اور خود اپنا علم بڑھانے کے لیے جو بنیادی ترین چیزیں ہیں وہ قرآن و سنت قرآن و سیرت ہیں۔ تو لہٰذا اپنے مطالعے کے اندر سیرت کی مختصر، متوسط اور مفصل جو کتابیں بھی ہوں ان کو اپنے مطالعے میں شامل رکھیں۔ اور یہ جو اس طرح کے پروگرامز ہیں، سلسلے ہیں، ان کو بھی دیکھتے رہیں، اس سے بھی بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت طیبہ کے ساتھ ہمیں قلبی محبت عطا فرمائے، اور اس سیرت طیبہ کے پڑھنے کو، اس پر عمل کرنے کو ہماری زندگی کا حصہ بنائے۔ اور بطور خاص ہمارے مفتی حسان صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقربین میں شامل فرمائے کہ جو اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان اور سیرت کا بیان جو ہے وہ فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی جو ہے وہ عمل کے اندر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی حالت و کیفیت و خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ اے مولا کریم، ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہماری اہل خانہ کی بخشش فرما۔ اے مولا کریم، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اس محبت کو عشق میں تبدیل فرما۔ اے اللہ اس عشق میں اضافہ فرما۔ اے اللہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں کرنا، سننا ہماری زندگی کا معمول بنا دیں۔ اے اللہ سیرت طیبہ پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں جینے اور مرنے اور قیامت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، یہ جو درس کا سلسلہ ہوا، درس سیرت کا سلسلہ ہوا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ یہ درس کرنا، سننا ہمارے بیان کرنے والے اور ہمارے سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ ان کے نامہ اعمال کے اندر ذرنی الفاظ میں
روشن الفاظ میں انہیں تحریر فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال سے یہ سیرت طیبہ کا بیان اے اللہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ان دروس کا صدقہ قیامت کے دن درس دینے والے سننے والوں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر کے جام عطا فرمانا۔ اے اللہ حوض کوثر کے جام عطا فرمانا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے مولا کریم ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما۔ اے اللہ علم میں پختگی فرما۔ اے اللہ علم کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ مطالعہ کی رغبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، ہمیں علماء ربانیین کے گروہ میں شامل فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبیین۔ ماشاء اللہ، درس شفا شریف، درس شمائل ترمذی شریف اور پھر درس مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اب اختتام ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ مفتی حسان مدنی اطال اللہ عمرہ کی کاوشیں 100 کروڑ مرحبا، اللہ پاک ان کی کاوشیں قبول فرمائے، اور ناظرین جنہوں نے اس کو سنا ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اس پر عمل کی سعادت بخشے۔ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنی معلومات زیادہ ہوگی اتنا عشق رسول بڑھے گا اور عمل کا بھی ظاہر جذبہ پیدا ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ذرا کہ سب سے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس نمونہ عالی کی جتنی ہم پیروی کریں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، اتنا ہی دنیا اور آخرت کی ترقیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مفتی حسان صاحب کو اس سلسلے میں ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ